دا مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان کا جائزہ لیں گے۔ یہ اسی موضوع پر ایک گہری تحقیق ہے۔ بالکل۔ یہ کتاب بنیادی طور پر ان سرکاری نصابی کتابوں کا تجزیہ کرتی ہے جو پاکستان بھر کے اسکولوں میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان میں جو تاریخی بیانیاں ہیں اس پر کافی تنقید کرتی ہے۔ جی ہاں، اور دیکھیں نصابی کتابوں کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہی وہ مواد ہے جو نوجوان نسل کی آپ کہیں قومی شناخت، تاریخ کے بارے میں جو ان کی سمجھ بوجھ ہے اس کو شکل دیتا ہے۔ صحیح۔ اور پاکستان جیسے ملک میں تو خاص طور پر جہاں اکثر طلبہ کے لیے معلومات کا شاید واحد ذریعہ یہی کتابیں ہوتی ہیں، تو ان کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر ٹیکسٹ بک بورڈز کا رول ہے، حکومتی منظوری کا پورا عمل ہے جو ان نیریٹیوز کو ایک طرح سے آفیشل سٹیٹس دے دیتا ہے۔ اچھا۔ ایک اور اہم نقطہ جو عزیز اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہسٹری کا مضمون پہلے سوشل سٹڈیز بنا، پھر پاکستان سٹڈیز بن گیا، اس تبدیلی کے بھی اپنے معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کے عزیز اپنی تحقیق میں کیا کہتے ہیں۔ وہ شروعات کہاں سے کرتے ہیں؟ عزیز صاحب بالکل ابتدا سے شروع کرتے ہیں، مطلب پرائمری سطح سے۔ کتاب کا پہلا حصہ ہے چیپٹر 1 دا پریزائڈ myths۔ پرسکرائبڈ myths یعنی وہ کہانیاں جو تجویز کی گئی ہیں۔ جی بالکل، یہاں وہ ان بنیادی مفروضوں اور کہانیوں کا جائزہ لیتے ہیں جو بالکل ابتدائی کلاسز میں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ کوئی مثال دیں گے جیسے کلاس 1 کی سطح سے؟ ہاں، ایک بہت عام مثال جو عزیز پیش کرتے ہیں وہ کلاس 1 کی کتاب سے ہے۔ سوال ہوتا ہے پاکستان کس نے بنایا؟ اور جواب پاکستان قائد اعظم نے بنایا۔ اب بظاہر یہ ایک بہت سادہ سا سوال جواب ہے۔ یہ تو بہت بنیادی بات لگتی ہے۔ اس میں عزیز کو کیا مسئلہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں عزیز اس پر دو طرح سے تنقید کرتے ہیں۔ پہلا تو ہے تدریسی یعنی پیڈاگوجیکل مسئلہ۔ کیا یہ سوال ایک 5 سال کے بچے کے لیے مناسب ہے؟ کیا وہ ملک بنانے کا کانسیپٹ سمجھ سکتا ہے؟ مشکل ہے۔ اس طرح کے جوابات سے رٹا لگانے کی عادت پڑتی ہے، سمجھنے کی نہیں۔ دوسرا اور زیادہ اہم، وہ تاریخی حقیقت کا مسئلہ اٹھاتے ہیں۔ کیا واقعی صرف جناح نے پاکستان بنایا؟ اچھا۔ عزیز نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ بہت سمپلسٹک بات ہے۔ پاکستان کا بننا ایک پیچیدہ عمل تھا۔ اس میں برطانوی پارلیمنٹ کا قانون تھا، مسلم لیگ کی عوامی حمایت تھی، کانگریس اور لیگ کے مذاکرات تھے۔ صحیح۔ پھر برصغیر کے مسلمانوں کی ایک الگ ریاست کی خواہش تھی اور کچھ ہندو رہنماؤں کا سخت رویہ جیسے سردار پٹیل کے بیانات، یہ سب عوامل تھے۔ یعنی ایک شخص کو سارا کریڈٹ دینا عزیز کے مطابق تاریخ کو آسان بنانا یا مسخ کرنا ہے۔ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ جناح کا انتقال تقسیم سے پہلے ہو جاتا تو کیا پاکستان بنتا؟ دلچسپ سوال ہے۔ اس کے حق میں بھی دلائل ہیں، مخالفت میں بھی۔ ایک طرف جناح کی قیادت واقعی بہت اہم تھی، لیگ میں ان جیسا لیڈر شاید نہیں تھا، کانگریس میں تو کئی تھے۔ صحیح۔ دوسری طرف تحریک میں ایک مومنٹم آ چکا تھا، ہندو مسلم خلیج بہت گہری ہو چکی تھی۔ تو کہنا مشکل ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ تاریخ اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ عزیز یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ شاید کلاس 1 کے بچوں کے لیے زیادہ مناسب سوال یہ ہوتا کہ پاکستان نام کا مطلب کیا ہے، یہ نام کس نے تجویز کیا، یعنی چودھری رحمت علی۔ ہاں، یہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہے۔ بالکل، لیکن شاید یہ اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ سرکاری بیانیے میں جناح کی مرکزیت زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، عزیز اپنی کتاب کے شروع میں لیاقت علی خان پر بھی کافی بات کرتے ہیں۔ ان کا ذکر بھی نصابی کتابوں میں بہت شروع میں آ جاتا ہے۔ جی، عزیز کلاس 1 اور 2 کی کتابوں میں لیاقت علی خان کو ایک مثالی ہیرو کے طور پر پیش کرنے پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ ان کے مطابق جناح اور لیاقت کے تعلقات اتنے سادہ اور مثالی نہیں تھے جتنے پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ کچھ واقعات کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے 1945 کا لیاقت ڈسائی معاہدہ۔ جی۔ کہا جاتا ہے کہ لیاقت نے یہ معاہدہ بیمار جناح کی مرضی کے بغیر کیا تھا۔ اس سے جناح کو صدمہ پہنچا اور ایک عدم اعتماد پیدا ہوا۔ یہ بات شریف الدین پیرزادہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ اوہ، اچھا، یعنی تعلقات میں پیچیدگیاں تھیں؟ عزیز کے مطابق تو تھیں۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ 1946 میں وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے لیے مسلم لیگ کی جو ابتدائی فہرست بنی تھی اس میں لیاقت کا نام نہیں تھا۔ واقعی؟ جی،
یہ پیرزادہ اور خورشید کے حوالے سے ہے۔ شاید جناح نے انہیں لیگ کے اتحاد کی خاطر نہیں نکالا۔ عزیز یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ظفر اللہ خان اور کچھ اردو پریس کے حوالوں سے کہ جناح نے پہلے وزارت عظمیٰ نواب آف بھوپال اور نواب آف بہاولپور کو پیش کی تھی، تو لیاقت کو یہ عہدہ گویا اتفاقاً یا بائی ڈیفالٹ ملا، اور یہ عدم اعتماد تقسیم کے بعد بھی جاری رہا۔ اس کا ذکر چودھری محمد علی، MAH آصفانی، حتیٰ کہ فاطمہ جناح کی یادداشتوں میں بھی ملتا ہے۔ پیرزادہ تو جناح کی موت کے حالات پر بھی کچھ شکوک کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تو کافی سنگین باتیں۔ اور بطور وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کارکردگی پر عزیز کی کیا رائے ہے؟ اس پر بھی عزیز سخت تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آئین سازی میں تاخیر ہوئی، خارجہ پالیسی کا جھکاؤ امریکہ کی طرف زیادہ ہو گیا، بیوروکریسی کی ضرورت سے زیادہ سرپرستی کی گئی، مسلم لیگ کی تنظیم 9 کو نظر انداز کیا گیا، مشرقی بنگال کے مسئلے کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا گیا۔ عزیز تو اسے بنگلہ دیش کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ اور کچھ غیر جمہوری اقدامات کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے آئین ساز اسمبلی میں نامزدگیاں وغیرہ۔ تو عزیز کا نتیجہ یہ ہے کہ لیاقت علی خان ایک متنازع شخصیت ہیں۔ انہیں بالکل شروع میں بچوں کے سامنے ایک غیر متنازع ہیرو بنا کر پیش کرنا تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں۔ تو بنیادی سطح پر ہی تاریخ کو آسان بنانے یا ایک خاص رنگ دینے کی کوشش نظر آتی ہے۔ کیا یہ سلسلہ آگے کی کلاسوں میں بھی چلتا ہے؟ کیا بنیادی حقائق میں بھی غلطیاں ملتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ عزیز کلاس 2 اور اس سے آگے کی کتابوں میں بھی بہت سی بنیادی فیکچول غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثلاً پاکستان کی تاریخ قیام عام طور پر 14 اگست 1947 لکھی جاتی ہے۔ عزیز کے مطابق اصل تاریخ 15 اگست ہے۔ جناح کی تعلیم کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ انگلینڈ سے قانون کی ڈگری لی، یہ ٹیکنیکلی طور پر پوری طرح سے درست نہیں ہے۔ پھر قیام پاکستان کی وجہ کو بہت سادہ بنا دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ جی نہرو نے کہا ہندوستان میں ہندو حکومت ہوگی تو جناح نے مسلم حکومت مانگ لی۔ ظاہر ہے یہ انتہائی اوور سمپلیفیکیشن ہے۔ اسی طرح اقبال کی تعلیم، ان کے بارے میں یہ دعویٰ کہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا، ان تفصیلات میں بھی عزیز غلطیاں نکالتے ہیں۔ یہ تو حیران کن ہے کہ اتنی بنیادی باتوں میں بھی غلطیاں ہیں۔ کیا مختلف صوبوں کی کتابوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے؟ بالکل پایا جاتا ہے۔ کلاس 3 کی سطح پر پنجاب، سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا اور سندھ کے ٹیکسٹ بک بورڈز کی کتابوں میں دلچسپ فرق اور کچھ عجیب و غریب اضافے نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ پنجاب کی کتاب میں محمود غزنوی کے حملے کو راجہ جے پال کی جاریت کا جواب قرار دے کر جائز ٹھہرایا جاتا ہے۔ لاہور پر قبضہ اور اسلامی حکومت کا قیام، عزیز اس جواز اور حکومت کی نوعیت دونوں پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر ملتا ہے، لیکن عیسائیت کے بانی کے طور پر نہیں، اور ایک جگہ تو داتا گنج بخش کی تعریف میں انہیں انبیاء کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ کیا انبیاء کے ساتھ؟ جی، عزیز اسے ایک مزہ خیز غلطی قرار دیتے ہیں۔ یہ تو واقعی عجیب ہے۔ اسی طرح سرحد کی کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صوبے کے تمام عوام جناح کی تحریک میں شامل ہوئے، جو کہ ریڈ شرٹس یا سرخ پوش تحریک کی موجودگی میں تاریخی طور پر درست نہیں۔ ظاہر ہے۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر بغیر ان کے مذاہب کے بانی ہونے کے حوالے سے ہے، اور یہاں سردار عبد الرب نشتر کو انبیاء کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ پھر وہی بات۔ جی، اور سندھ کی کتاب میں تاریخ کا مواد نسبتاً کم ہے، لیکن وہاں بھی حاجی عبداللہ ہارون کو انبیاء کے ساتھ شامل کرنے کی مثال ملتی ہے۔ تو یہ تو لگتا ہے تاریخ کم اور عقیدت زیادہ پڑھائی جا رہی ہے۔ کلاس 4 تک پہنچتے پہنچتے کیا بیانیہ مزید پیچیدہ یا متنازع ہوتا ہے؟ کلاس 4 میں تنازعات کو ایک خاص رخ دینے کی کوشش زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ سرحد کی کتاب میں پٹھانوں کی شکست کا الزام ایک چھوٹی غیر مسلم اقلیت پر لگا دیا جاتا ہے کہ وہ انگریزوں سے مل گئے۔ عزیز اسے کمزور بہانہ قرار دیتے ہیں۔ یہ دعویٰ کہ آزادی کے بعد انگریزوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا، اسے عزیز آدھا سچ کہتے ہیں۔ پھر قرارداد لاہور کی تاریخ مسلسل 23 مارچ 1940 لکھی جاتی ہے، جو غلط ہے۔ عزیز کے مطابق جی ہاں، آہق بھی غلط، اور یہ بھی غلط بتایا جاتا ہے کہ اسے کس ادارے نے منظور کیا تھا۔ یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ 1946 میں سرحد کے تمام لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ 23 مارچ 1940 والی غلطی تو بہت عام لگتی ہے، ہر جگہ یہی سنتے ہیں۔
جی ہاں، یہ ایک ایسی غلطی ہے جو عزیز کے مطابق تقریباً ہر سطح کی کتاب میں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اچھا، اور پنجاب کی کتاب میں؟ پنجاب کی کلاس 4 کی کتاب میں تاریخ محمد بن قاسم سے شروع ہوتی ہے۔ ہندو مت پر تنقید کی جاتی ہے، مسلم آمد کو دورہ کہا جاتا ہے جبکہ برطانوی آمد کو قبضہ۔ فرق واضح کیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ 1965 کی جنگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہندوستان ڈر گیا اور اس نے امن کی درخواست کی۔ عزیز کے مطابق یہ بے بنیاد دعویٰ ہے۔ سندھ کی کتاب میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام 1906 کا مقصد ہی آزادی اور پاکستان کا حصول بتا دیا جاتا ہے، جو تاریخی طور پر بالکل غلط ہے۔ تو جیسے جیسے کلاسز بڑھ رہی ہیں، تفصیلات کے ساتھ ساتھ ڈسٹورشنز یعنی بگاڑ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سطح پر کیا صورتحال ہے؟ عزیز کے مطابق صورتحال بہتر نہیں ہوتی، بلکہ یہ ڈسٹورشنز مزید تفصیلی اور بعض اوقات زیادہ متعصب ہو جاتی ہیں۔ اچھا۔ کلاس 5 کی کتابوں کو دیکھیں۔ سر سید احمد خان کے بارے میں غلط دعویٰ ملتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو الگ قوم کے طور پر منظم ہونے کو کہا تھا، جبکہ سر سید تو اس کے مخالف تھے۔ اقبال کے 1930 کے خطبے کی مسلسل غلط تشریح کی جاتی ہے۔ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ گویا انہوں نے تمام مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک آزاد ریاست کا مطالبہ کیا تھا، جو انہوں نے نہیں کیا تھا۔ صحیح۔ اور 1971 کا جو سانحہ ہے، ملک ٹوٹنے کا واقعہ، اس کے بارے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ 1971 کے واقعات کو بہت بری طرح مسخ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ بیانیہ ملتا ہے کہ ہندوستان نے مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کو استعمال کیا، فسادات کروائے، لوگوں کو اکسایا، پھر حملہ کیا اور سازش کے ذریعے ملک کو توڑ دیا۔ یعنی سارا الزام ہندوستان پر؟ زیادہ تر جو اندرونی سیاسی مسائل تھے، فوجی آپریشن تھا، بنگالیوں کی شکایات تھیں، ان کو یا تو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا بہت کم اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ پیٹرن آپ کو کلاس 5 سے لے کر ڈگری سطح تک کی کتابوں میں نظر آئے گا۔ اور 1965 کی جنگ؟ 1965 کی جنگ کو ہمیشہ پاکستان کی عظیم فتح کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی بہادر فوج نے دشمن کو شکست دی اور ہندوستان نے گھبرا کر یا شکست مان کر جنگ بندی کی درخواست کی۔ یہ بیانیہ بھی حقیقت سے کافی دور ہے۔ فوجی ادوار اور حکمرانوں کے بارے میں کیا رویہ نظر آتا ہے ان کتابوں میں؟ فوجی بغاوتوں کو اکثر جائز قرار دیا جاتا ہے، خاص طور پر ایوب خان کے دور کی شدید تعریف ملتی ہے۔ اچھا۔ جیسے 1969 کی ویسٹ پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی ایک کتاب کا عزیز حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں ایوب دور کو انقلاب اور ترقی کا دور کہا گیا ہے۔ 1958 کے مارشل لا کو سیاستدانوں کی ناکامی کا منطقی نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور ضیاء الحق کا دور؟ اسی طرح 1977 میں ضیاء الحق کے مارشل لا کو PNA تحریک اور سیاسی عدم استحکام کے جواب میں ایک ضروری قدم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بھٹو حکومت پر شدید تنقید کی جاتی ہے اور ضیاء کی اسلامائزیشن کی پالیسیوں کی بھرپور تعریف کی جاتی ہے۔ کیا کچھ اہم تاریخی واقعات یا شخصیات کو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے؟ بالکل۔ عزیز اس بات کی خاص طور پر نشاندہی کرتے ہیں کہ علاقائی تاریخ اور کرداروں کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، خاص طور پر بنگال کی تاریخ اور مسلم لیگ میں بنگالی رہنماؤں کا کردار۔ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی یا سرحد میں خدائی خدمتگار یعنی ریڈ شرٹس جیسی اہم تحریکوں کا ذکر یا تو بالکل نہیں ہوتا یا پھر منفی انداز میں ہوتا ہے۔ اچھا۔ لکھنؤ پیکٹ 1916 کو مسلمانوں کی فتح قرار دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی اکثریتی نمائندگی میں جو کمی ہوئی اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو لگتا ہے کہ ایک بہت مخصوص اور منتخب بیانیہ بنایا گیا ہے۔ کیا یہ غلطیاں اور ڈسٹورشن صرف سرکاری کتابوں تک محدود ہیں یا جو مددگار کتابیں ہوتی ہیں، گائیڈ بکس اور جو اختیاری تاریخ کی کتابیں ہیں، ان میں بھی یہی صورتحال ہے؟ عزیز کے مطابق یہ مسائل مددگار کتابوں اور یہاں تک کہ ڈگری سطح کی اختیاری تاریخ کی کتابوں میں بھی پائے جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہاں تعصب اور غلطیاں اور بھی زیادہ سنگین ہوتی ہیں۔ واقعی؟ جی، ان کتابوں میں اکثر وہی غلطیاں دہرائی جاتی ہیں، جیسے 23 مارچ 1940 والی تاریخ، اقبال کے خطبے کی غلط تشریح، رہنماؤں کی تعلیم کے بارے میں غلط معلومات اور کئی نئی غلطیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اوہ،
کچھ کتابوں میں تو شدید پروپیگنڈا نظر آتا ہے، جیسے بھٹو دور پر یک طرفہ تنقید یا ضیاء دور کی بے جا تعریف۔ حتیٰ کہ ڈگری سطح پر بھی، جہاں زیادہ علمی دیانت کی توقع کی جانی چاہیے۔ جی ہاں، افسوس کی بات ہے عزیز ڈگری سطح کے لیے لکھی گئی سرکاری اور غیر سرکاری دونوں طرح کی کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان میں بھی وہی بنیادی مسائل پاتے ہیں۔ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر ڈگری سطح کی ایک سرکاری کتاب جو کہ اعلیٰ سطح کمیٹیوں اور ماہرین تعلیم نے تیار کی، اس میں بھی وہی غلطیاں موجود ہیں۔ اقبال کے 1930 کے خطبے کی وہی غلط تشریح، یہ دعویٰ کہ مسلمانوں نے کبھی برطانوی حکومت قبول نہیں کی، جو تاریخی طور پر بالکل غلط ہے۔ تعاون و وفاداری کی مثالیں موجود ہیں۔ صحیح۔ نظریہ پاکستان کو صرف اسلام سے جوڑنا، مولانا مودودی کو بانیوں میں شامل کرنا جبکہ ان کی ابتدائی مخالفت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ 1857 کو صرف جنگ آزادی کہنا، لکھنؤ معاہدے کو فتح قرار دینا، 1971 کے واقعات کی وہی یک طرفہ تشریح اور 1977 کے ماشاء اللہ کا جواز پیش کرنا، یہ سب ڈگری لیول کی کتاب میں ہے۔ تو مجموعی طور پر عزیز کے اس تفصیلی تجزیے سے کیا تصویر سامنے آتی ہے؟ یہ سب غلطیاں، یہ اومیشنز یعنی نظر انداز کردہ چیزیں اور یہ مخصوص بیانیے مل کر کیا شکل اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیں، مجموعی تصویر یہ بنتی ہے کہ پاکستان میں نصابی کتب کے ذریعے جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے وہ عزیز کے مطابق حقائق پر مبنی غیر جانبدارانہ تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منتخب، مسخ شدہ اور نظریاتی طور پر بہت بھاری بیانیہ ہے۔ اس میں کچھ چیزیں بار بار نظر آتی ہیں۔ پہلی، فیکچول ایررز یعنی حقائق کی غلطیاں، خاص طور پر تاریخوں میں جیسے 14-15 اگست، 23 مارچ 1940 اور شخصیات کی تفصیلات میں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، اوور سمپلیفیکیشن، پیچیدہ تاریخی واقعات کو سادہ، اچھے بمقابلہ برے کی کہانی بنا دینا۔ تیسری، ہیروئیفیکیشن اور ڈیمونائزیشن، کچھ شخصیات جیسے جناح، اقبال، فوجی حکمران، انہیں غیر معمولی ہیرو بنا کر پیش کرنا، اور دوسروں کو جیسے ہندو رہنما، بعض اوقات لیاقت، بھٹو، بنگالی قوم پرست، انہیں ولن بنا کر پیش کرنا۔ صحیح۔ چوتھی، فوجی بغاوتوں کا جواز پیش کرنا، انہیں ناگزیر اور ملک کے لیے فائدہ مند ثابت کرنا۔ پانچویں، ایک خاص نظریاتی ڈھانچہ، آئیڈیالوجیکل فریمنگ، ہر چیز کو ٹو نیشن تھیوری اور اسلامی نظریے کے تنگ دائرے میں فٹ کرنے کی کوشش۔ اور چھٹی، مارجنلائزیشن، علاقائی تاریخوں، خاص طور پر بنگال کی تاریخ اور اختلاف رائے رکھنے والی شخصیات اور تحریکوں کو نظر انداز کرنا یا منفی رنگ دینا۔ اور آخری بات، یہ ایک کنٹینیوس نیریٹو ہے۔ یہ ڈسٹارٹڈ بیانیہ کلاس 1 سے شروع ہو کر ڈگری سطح تک ایک تسلسل کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک پریشان کن تصویر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ محض اتفاقی غلطیاں نہیں ہیں، بلکہ شاید ایک سوچی سمجھی کوشش ہے۔ عزیز کا تجزیہ یہی نتیجہ خز کرتا ہے۔ ان غلطیوں اور ڈسٹارشنز میں ایک پیٹرن ہے، ایک تسلسل ہے، جس سے لگتا ہے کہ اس کا مقصد ایک خاص قسم کی قومی شناخت اور ورلڈ ویو تشکیل دینا ہے۔ تاریخ کو حال کی ضروریات اور نظریاتی تقاضوں کے مطابق ڈھالا گیا ہے۔ تو کے عزیز کی تحقیق کے مطابق یہ مرڈر آف ہسٹری نسل در نسل دہرایا جا رہا ہے۔ ایک آخری سوال جو ذہن میں آتا ہے، اور شاید ہمارے سامعین بھی اس پر سوچنا چاہیں، اگر سرکاری طور پر پڑھائی جانے والی تاریخ اتنی ناقص اور مسخ شدہ ہے جیسا کہ عزیز کا تجزیہ بتاتا ہے، تو اس قتل شدہ تاریخ کے ہماری قومی شناخت پر، ہماری تنقیدی سوچ کی صلاحیت پر اور پاکستان کو آج جو چیلنجز درپیش ہیں انہیں سمجھنے کی ہماری اہلیت پر کیا غیر محسوس گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کے عزیز لکھتے ہیں کہ انہوں نے درسی کتب کا جائزہ لیتے ہوئے صرف اسی ایک باب کے لیے 100 سے زیادہ جی ہاں 100 سے زائد سنگین غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ یہ تعداد ہی اپنے آپ میں کافی ہے؟ بالکل، اور مصنف نے جیسا آپ نے کہا صرف گنوائی نہیں ہے، بلکہ ان کی نوعیت کے حساب سے مختلف کیٹیگریز یوں سمجھے خانوں میں بانٹا ہے۔ اچھا۔ تاکہ مسئلے کی سنگینی اور اس کی وسعت کا اندازہ ہو۔ سب سے پہلی قسم اور شاید سب سے بنیادی وہ ہے رانگ ڈیٹس، غلط تاریخیں۔ غلط تاریخیں مطلب جو میجر ایونٹس ہیں ان کی تاریخیں بھی غلط؟ جی ہاں، حیران کن طور پر ایسا ہی ہے۔ کتاب میں مثالیں دی گئی ہیں کہ نصابی کتب میں ایسی بنیادی تاریخیں بھی غلط درج ہیں جن کا ہر طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے۔ مثلاً قرارداد لاہور،
23 مارچ 1940۔ عام طور پر یہی لکھا جاتا ہے، جبکہ عزیز کے مطابق یہ قرارداد 24 مارچ کی رات کو منظور ہوئی تھی۔ اسی طرح قیام پاکستان کی تاریخ عموماً 14 اگست 1947 لکھی جاتی ہے، جی، جبکہ قانونی طور پر جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ تھا اس کے تحت یہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب یعنی مڈ نائٹ کو عمل میں آیا۔ یعنی جن تاریخوں پر ہم قومی دن مناتے ہیں ان میں بھی ایک طرح کا ابہام یا غلطی پائی جاتی ہے؟ کتاب تو یہی کہہ رہی ہے، اور مثالیں دیکھیں۔ مسلم لیگ کا قیام دسمبر 1906 میں ہوا، صحیح۔ لیکن کچھ کتابوں میں 1905 لکھا ملتا ہے۔ گول میز کانفرنسیں 1930 سے 1932 کے درمیان ہوئیں۔ جی ہاں، 3 ہوئی تھی۔ جی، جبکہ ایک جگہ 1913 کا ذکر ہے۔ علامہ اقبال کا مشہور خطبہ الہ آباد دسمبر 1930 میں دیا گیا۔ کتابوں میں 1931 بھی لکھا ملتا ہے۔ اچھا، نہرو رپورٹ 1928 میں آئی، اسے 1926 کا بتایا جاتا ہے۔ لکھنؤ پیکٹ 1916 کا ہے، نصاب میں 1910 بھی ملتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بنیادی فیکچول غلطیاں ہیں۔ جی بالکل، یہ صرف چند مثالیں ہیں۔ جب اتنی بنیادی تاریخوں میں غلطیاں ہوں تو پھر آگے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ واقعی۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی قسم ہے رانگ assertions، یعنی غلط دعوے یا بیانات۔ اس میں کیا شامل ہے؟ اس میں واقعات، شخصیات، تصورات، ان سب کے بارے میں غلط معلومات شامل ہیں۔ فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن چند اہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ دعویٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انگلینڈ سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ یہ تو عام طور پر سنا جاتا ہے۔ جی، لیکن حقیقت میں وہ بیرسٹر بنے تھے۔ یہ ایک پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے، یونیورسٹی ڈگری نہیں۔ اچھا، یا یہ کہ علامہ اقبال نے انگلینڈ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ انہوں نے پی ایچ ڈی میونخ یونیورسٹی جرمنی سے کی تھی۔ کیمبرج سے ریسرچ سرٹیفکیٹ لیا، ڈگری نہیں۔ اوہو، یعنی شخصیات کی تعلیم تک کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ جی، اور صرف تعلیم ہی نہیں، ان کے نظریات کے بارے میں بھی۔ مثال کے طور پر اقبال کا خطبہ الہ آباد، جی، عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک علیحدہ آزاد مسلم ریاست یعنی پاکستان کا مطالبہ کیا تھا۔ ہاں، پہلا تصور انہوں نے ہی دیا، یہی کہا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن عزیز اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اقبال کی تجویز شمال مغربی مسلم اکثریتی علاقوں کو ملا کر ہندوستان کے مجوزہ وفاق کے اندر ایک بڑا خود مختار صوبہ بنانے کی تھی۔ یعنی ہندوستان کے اندر ہی؟ جی، وفاق کے اندر۔ انہوں نے بنگال کا ذکر تک نہیں کیا تھا اور نہ ہی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، مطلب جو عام پرسیپشن ہے اسے بالکل مختلف بات ہے۔ بالکل، اور یہی نصابی بیانیے کی طاقت اور آپ کہیں خطرہ بھی ہے۔ اسی طرح کانگریس کو صرف ہندو جماعت قرار دینا، ہاں، یہ بھی بہت عام ہے۔ یہ بھی ایک غلط اور بہت سادہ سمپلیفیکیشن ہے۔ اگرچہ بعد میں اختلافات بڑھے، لیکن کانگریس میں ہمیشہ اہم مسلم رہنما شامل رہے، حتیٰ کہ ایک زمانے میں جناح خود اس کے ممبر تھے۔ صحیح۔ پھر شملہ وفد 1906، اس کی قیادت آغا خان نے کی تھی، نہ کہ نواب محسن الملک نے، جیسا کچھ کتابوں میں لکھا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک فیکچول غلطی ہے۔ شملہ وفد کے مطالبات کے بارے میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اکثر صرف جداگانہ انتخابات کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ایک اور بہت اہم مطالبہ تھا ویٹیج کا۔ ویٹیج یعنی مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں دی جائیں، خاص طور پر ان صوبوں میں جہاں وہ اقلیت میں تھے۔ اچھا۔ کتاب کے مطابق نصاب اس اہم پوائنٹ کو اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی طرح لکھنؤ پیکٹ 1916 کو اکثر مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے۔ اور کیا وہ نہیں تھی؟ کانگریس نے جداگانہ انتخابات مانے تھے نا؟ مانے تھے، لیکن عزیز کے تجزیے کے مطابق یہ پیکٹ مسلمانوں، خصوصاً پنجاب اور بنگال کے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ وہ کیسے؟ اس میں مسلم اکثریتی صوبوں یعنی پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے کم نمائندگی ملی، جبکہ مسلم اقلیتی صوبوں میں انہیں غیر معمولی طور پر زیادہ نشستیں مل گئیں۔ اوہو، یہ تو الٹا حساب ہو گیا۔ جی، اور کانگریس نے اس پیکٹ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم بھی تسلیم نہیں کیا تھا، تو اسے فتح کہنا عزیز کے مطابق تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ یہ نکتہ تو واقعی قابل غور ہے، یعنی واقعات کی تشریح، انٹرپریٹیشن،
وہ بھی یک طرفہ یا غلط ہو سکتی ہے؟ یقیناً اگلی کیٹیگریز اسی طرف اشارہ کرتی ہیں: رانگ اینڈ بائسڈ assertions، غلط اور متعصبانہ دعوے، اور پھر کنفیوزڈ اینڈ کنفیوزنگ assertions، مبہم اور الجھاؤ والے دعوے۔ اچھا، ان میں ایسی باتیں شامل ہیں جو یا تو جانبداری پر مبنی ہیں یا پھر ان میں منطقی تضاد ہے، کنفیوژن ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دیں۔ جیسے 1965 کی جنگ، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کہ بھارت نے شکست تسلیم کر کے جنگ بندی کی درخواست کی۔ ہاں، یہ تو ہم نے پڑھا ہے۔ عزیز کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، جنگ بندی عالمی طاقتوں کے دباؤ پر ہوئی۔ یا 1947 کے فسادات کا ذکر کرتے ہوئے صرف ہندوؤں اور سکھوں کے مظالم بیان کرنا اور مسلمانوں کے کردار کو بالکل نظر انداز کر دینا، یہ یک طرفہ تصویر کشی ہے۔ بائسڈ ہے یعنی۔ بالکل۔ اور مبہم دعووں کی مثال؟ مثلاً ایک ہی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہوتا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی چیز مشترک نہیں تھی، وہ بالکل الگ تھے، اور دوسری جگہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ یہ متضاد باتیں ہیں۔ کنفیوزنگ ہے۔ جی، یا یہ کہنا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ ایسے بیانات واضح تعریف یا کانٹیکسٹ کے بغیر مبہم اور جذباتی نعرے زیادہ لگتے ہیں، تاریخی حقیقت کم۔ 1857 کے واقعات کو جنگ آزادی کہنا، کیا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے؟ عزیز، اسے ایک اور کیٹیگری میں رکھتے ہیں: اگنورنٹ، بائسڈ اینڈ کنفیوزنگ assertion، یعنی جاہلانہ، متعصبانہ اور الجھاؤ والا دعویٰ۔ اتنی سخت کیٹیگری؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ اسے جنگ آزادی کہنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا واقعی تمام ہندوستانیوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ وہ کئی تاریخی حوالوں سے، جیسے مورخین سین اور مجمدار کے حوالے سے، ثابت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا۔ بہت سے علاقے، گروہ اور رہنما، بشمول سر سید احمد خان، جنہیں ہم بعد میں ہیرو مانتے ہیں، انہوں نے تو انگریزوں کا ساتھ دیا تھا نا؟ جی، وہ انگریزوں کے وفادار رہے۔ سکھ، پنجابی مسلمان، سندھی مسلمان اور زیادہ تر راجواڑے یا تو بغاوت سے لا تعلق رہے یا انگریزوں کا ساتھ دیا۔ تو اسے ایک قومی جنگ آزادی کہنا عزیز کے مطابق تاریخی طور پر درست نہیں۔ یہ تو نصابی تاریخ کے بالکل برعکس تصویر پیش کرتا ہے۔ اچھا، کیا کچھ ایسی بھی غلطیاں ہیں جہاں اہم معلومات کو سرے سے غائب ہی کر دیا گیا ہے، مطلب بتایا ہی نہیں جاتا؟ جی ہاں، اسے مصنف ایررز آف اومیشن کہتے ہیں، نظر انداز کرنے کی غلطیاں۔ یہ بھی تاریخ کو مسخ کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اچھا، کیسے؟ مثال کے طور پر پنجاب کی طاقتور یونینسٹ پارٹی، جس نے طویل عرصے تک وہاں حکومت کی، یا سرحد کی خدائی خدمتگار یعنی سرخ پوش تحریک، ان کا ذکر اکثر درسی کتب سے غائب ہوتا ہے، حالانکہ یہ بڑی سیاسی قوتیں تھیں۔ بالکل۔ اسی طرح 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے اکثر صرف بھارتی مداخلت کا ذکر کیا جاتا ہے، جی، اور جو اندرونی سیاسی، معاشی اور ثقافتی عوامل تھے جو بنگالیوں کی شکایات تھیں، ان کو یا تو کم اہمیت دی جاتی ہے یا بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد کے بارے میں بھی ایسا ہی کچھ ہے؟ بالکل۔ مسلم لیگ کے قیام 1906 کے وقت اس کا پہلا اور بنیادی مقصد تھا برطانوی حکومت سے وفاداری کا فروغ اور مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ کرنا۔ وفاداری کا فروغ؟ جی، یہ ان کے پہلے مقاصد میں شامل تھا۔ یہ مقصد اکثر نصابی کتب میں نہیں بتایا جاتا، صرف حقوق کے تحفظ والی بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہندوستان کی مسلم تاریخ میں بنگالی مسلمانوں کے اہم کردار کو کم اہمیت دی جاتی ہے۔ ملک میں لگنے والے مارشل لاء ادوار کا ذکر بھی اکثر یا تو بہت سطحی ہوتا ہے یا پھر غائب ہوتا ہے۔ یہ تو امیشن کی بات ہو گئی۔ ایک آخری قسم ایررز آف کمیشن بھی ہے، یعنی ارتکاب کی غلطیاں۔ جی، اس کا مطلب ہے غلط معلومات کو حقیقت بنا کر پیش کرنا۔ کمیشن یعنی کچھ کرنا، کچھ غلط شامل کر دینا۔ اس کی کچھ مثالیں؟ کچھ تو ہم نے پہلے دیکھے، جیسے اقبال کے 1930s کے خطبے کو غلط رنگ دینا یا لکھنؤ پیکٹ کو کامیابی قرار دینا۔ مزید مثالوں میں 1977 کے مارشل لاء کو جائز قرار دینے کی کوشش کرنا، ضیاء الحق کے مارشل لاء کو، جی، یا یہ کہنا کہ 1937 کے انتخابات میں کانگریس کی کامیابی محض اتفاقی تھی۔
حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک منظم جماعت تھی اور مسلم لیگ اس وقت تنظیمی طور پر کافی کمزور تھا۔ اچھا، تمام سیاسی بیداری کا سہرا صرف علی گڑھ تحریک کو دینا، یہ بھی دیگر تحریکات اور عوامل کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ ایوب خان کے 1958 کے اقدام کو انقلاب کہنا، یہ سب کمیشن کی غلطیاں ہیں۔ تو یہ تو واقعی غلطیوں کا ایک وسیع سلسلہ ہے، ڈیفرنٹ ٹائپس کی غلطیاں ہیں۔ اب ذرا ان غلطیوں کی اصلاح کی طرف آتے ہیں۔ باب کا دوسرا حصہ کوریکشنز یعنی درستیوں پر ہے۔ اس میں مصنف کیا طریقہ اپناتے ہیں؟ اس حصے میں عزیز ان چیدہ غلطیوں کو لیتے ہیں جنہیں وہ زیادہ سنگین یا گمراہ کن سمجھتے ہیں، اور پھر تاریخی شواہد کی بنیاد پر درست معلومات فراہم کرتے ہیں۔ وہ صرف صحیح فیکٹ نہیں بتاتے بلکہ اس کا پس منظر، اس کی امپورٹنس وہ بھی واضح کرتے ہیں۔ ہم نے 1857 اقبال، کانگریس، لکھنؤ پیکٹ جیسی کچھ مثالیں تو دیکھ لیں۔ قرارداد لاہور کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ اس کی تاریخ پر تو بات ہوئی، لیکن اس کے متن اور مفہوم کے بارے میں کیا؟ یہ تو بہت ہی اہم دستاویز ہے۔ جی، یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔ قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا جانے لگا، اس کی تاریخ کے علاوہ اس کے متن کی تشریح میں بھی بہت گڑبڑ کی گئی ہے۔ اچھا، عزیز قرارداد کا اصل متن نقل کرتے ہیں، جس میں شمال مغربی اور مشرقی خطوں میں مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل آزاد ریاستوں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے قیام کی بات کی گئی تھی۔ اسٹیٹس یعنی جمع، ایک سے زیادہ؟ متن تو یہی کہتا ہے، اسٹیٹس جمع میں ہے۔ اس میں اسٹیٹ یعنی واحد ریاست کا لفظ نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کا نام ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ان ریاستوں کے اندر جو اکائیاں ہوں گی وہ خود مختار آٹونومس ہوں گی۔ فیڈریشن کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا۔ تو یہ تو کافی مبہم ہے، آٹونومس بھی اور سوورن بھی۔ جی، متن کافی مبہم ہے، لیکن درسی کتب میں اس کی کم از کم 9 مختلف اور اکثر ایک دوسرے سے متضاد تشریحات ملتی ہیں۔ 9 مختلف تشریحات؟ جی، کبھی ایک ریاست، کبھی 2 ریاستیں، کبھی کہا جاتا ہے اسی میں پاکستان کا نام تھا، کبھی اسلامی ریاست، کبھی صرف وطن کا مطالبہ۔ عزیز اسے حقائق کی صریح جعل سازی یعنی آؤٹ رائٹ فیبریکیشن قرار دیتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی سنجیدہ الزام ہے۔ کیا کچھ اور شخصیات کے بارے میں بھی ایسی ہی بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جنہیں ہم بہت اہم سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، مثال کے طور پر جمال الدین افغانی، ہاں، ان کا نام تو آتا ہے۔ ان کو اکثر پاکستان کے نظریاتی بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے اور انہیں افغان سنی بتایا جاتا ہے۔ جی، عزیز واضح کرتے ہیں کہ وہ ایرانی شیعہ تھے، افغان نہیں تھے، اور ان کے خیالات ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں پین اسلامزم سے زیادہ علاقائی قوم پرستی کے حامی تھے۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے تھے ہندوستان کے لیے، اچھا، اور وہ سر سید کے سخت ناقد تھے۔ اسی طرح مولانا مودودی اور شیخ الہند محمود حسن کو نظریہ پاکستان کا بانی کہنا یہ بھی غلط ہے۔ تاریخی طور پر غلط ہے۔ محمود الحسن دیوبندی عالم تھے اور کانگریس کے حامی تھے۔ مولانا مودودی نے 1947 سے پہلے مسلم قوم پرستی، جناح اور مسلم لیگ کی شدید مخالفت کی تھی۔ مخالفت کی تھی؟ جی، شدید مخالفت، اور پاکستان کے تصور کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ بعد میں ان کے خیالات بدلے، لیکن تحریک پاکستان کے دوران وہ اس کے حامی نہیں تھے۔ یعنی جنہیں نظریاتی بانی کہا جا رہا ہے وہ یا تو مخالف تھے یا ان کے نظریات بالکل مختلف تھے۔ کتاب کے مطابق ایسا ہی ہے۔ ایک اور بڑی مثال چودھری رحمت علی کی، جنہوں نے پاکستان نام تجویز کیا۔ جی، ان کے بارے میں درجنوں غلط باتیں نصاب میں شامل ہیں۔ مثلاً یہ کہ انہوں نے اقبال کی 1930 کی تجویز کو پاکستان کا نام دیا۔ یہ غلط ہے۔ اچھا، حقیقت میں نام 1933 میں ایجاد ہوا اور اس کا اقبال کی تجویز سے براہ راست تعلق نہیں تھا۔ پھر ان کی تعلیم، وہ LL.B تھے، بیرسٹر نہیں۔ ان کی تجویز کا دائرہ کار شروع میں صرف شمال مغرب کے لیے تھا۔ ان کی وفات اور تدفین کی جگہ وہ کہاں ہوئی تھی؟ کیمبرج، انگلینڈ میں 3 فروری 1951 کو، اور وہیں دفن ہے، نہ کہ واکنگ میں یا یورپ میں کہیں اور، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ سب کچھ غلط بتایا جاتا ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ تقریباً ہر اہم اور شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ غلط معلومات شامل ہیں۔ 1947 کے بعد کے دور کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، مثال کے طور پر پاکستان کی پہلے دستور ساز اسمبلی، اس کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ اس کی اکثریت سیکولر ریاست چاہتی تھی اور اسلام مخالف قوتیں غالب تھیں۔ یہ کہا جاتا ہے؟ جی،
کچھ کتابوں میں ایسا اشارہ ملتا ہے۔ عزیز کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اسمبلی میں مسلم لیگ کی بھاری اکثریت تھی، قائد اعظم لیاقت علی خان جیسے لوگ تھے، اور اسی اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کی جو بعد میں آنے والے اسلامی آئین کی بنیاد بنی۔ صحیح۔ اسی طرح 1956 کے آئین کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کبھی نافذ ہی نہیں ہوا، یہ صریحاً غلط ہے۔ وہ آئین تقریباً 2.5 سال نافذ رہا، 23 مارچ 1956 سے 7 اکتوبر 1958 تک۔ 2.5 سال تو کافی عرصہ ہے۔ جی، اس دوران وزرائے اعظم بھی رہے ہیں۔ جنرل ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء ادوار کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ان کے جواز کے بارے میں؟ کتاب میں ان ادوار کے بارے میں جو نصابی جسٹیفیکیشنز دی جاتی ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے۔ مثلاً ایوب خان کے مارشل لاء کا جواز ملک کو بدنظمی سے بچانا بتایا جاتا ہے، جی، جبکہ عزیز کے مطابق شواہد موجود ہیں کہ ایوب خان خود 1954 سے اقتدار پر قبضے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسی طرح ضیاء الحق کے مارشل لاء کے لیے پیش کیے جانے والے جوازات جیسے PNA اور بھٹو حکومت میں معاہدہ نہیں ہو سکا تھا، امن و امان کی صورتحال بہت خراب تھی، نظام مصطفیٰ کا عوامی مطالبہ تھا، ان سب کو عزیز شواہد کی بنیاد پر رد کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ شواہد بتاتے ہیں کہ معاہدہ قریب تھا یا شاید سابوٹاج کیا گیا۔ بدامنی PNA تحریک کا حصہ تھی جس کو شاید فوج کی حمایت حاصل تھی۔ امن و امان کی صورتحال اتنی بھی خراب نہیں تھی کہ مارشل لاء ناگزیر ہو، اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ایک اقلیت کی نمائندہ تھی، عوامی نہیں، اور اس کے رہنماؤں نے بعد میں ضیاء کی کابینہ میں شمولیت اختیار کی۔ یعنی ان جوازات کو مصنف نہیں مانتے؟ جی، وہ اسے فوجی اقتدار پر قبضے کی کارروائی قرار دیتے ہیں جس کے لیے یہ جوازات تراشے گئے۔ اچھا، آخر میں زبان و ثقافت کے بارے میں بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ جی، مثلاً اردو زبان کے بارے میں یہ دعویٰ کہ یہ پورے جنوبی ایشیا کی زبان تھی، یا یہ کہ اس کا تحفظ ہی قیام پاکستان کی بنیادی وجہ تھی۔ یہ بھی غلط ہے۔ زبان بھی نہیں تھی، بنگالیوں، سندھیوں، پٹھانوں کے لیے اور بھی مسائل اہم تھے۔ اسی طرح قومی لباس، شلوار قمیض یا شیروانی کو قومی لباس کہا جاتا ہے۔ جی، یہ تصویر کشی دیہی علاقوں کے عام لباس جیسے تہبند، دھوتی، کرتا، لہنگا، لاچا ان کو نظر انداز کرتی ہے۔ پگڑی کا ذکر بھی نہیں ہوتا، اور پاکستانی زبانوں کی ابتدا کو صرف مذہبی موضوعات سے جوڑنا بھی لسانی اور تاریخی اعتبار سے درست نہیں۔ پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی یہ اردو سے پرانی زبانیں ہیں اور ان کی ابتدا کے عوامل مختلف ہیں۔ ہمارا فوکس ہے چیپٹر 3 پر، جسے عزیز صاحب نے عنوان دیا ہے The Road to Ruin، یعنی تباہی کی راہ۔ بالکل۔ اس باب میں عزیز صاحب صرف فیکچول ایرر سے آگے جا رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہسٹری کی نصابی کتابیں یعنی ٹیکسٹ بکس مجموعی طور پر کیسی ہیں، ان کا انداز کیسا ہے، ان کی پریزنٹیشن اور ان کا وائڈر امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے۔ وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کتابیں بنتی کیسے ہیں، لکھی کیسے جاتی ہیں، اور ان کا طلباء اور پوری قوم کی سوچ پر آخر اثر کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عزیز صاحب اس تباہی کی راہ کی نشاندہی کیسے کرتے ہیں۔ وہ چیپٹر کے شروع میں کچھ کی کوسچنز بھی رکھتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ مثلاً کتاب دکھتی کیسی ہے، زبان اتنی خراب کیوں، مواد کیا پیغام دے رہا ہے، کیا کچھ غائب ہے، ذمہ دار کون، وغیرہ۔ تو یہیں سے ان کا انالیسس ایک نئی ڈائریکشن لیتا ہے۔ جی، وہ اب صرف ایک پروف ریڈر کی طرح غلطیاں نہیں گنوا رہے، بلکہ ایک سسٹم کا، ایک پورے میکانزم کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے لانگ ٹرم نتائج کیا ہیں۔ اچھا، تو پہلا پوائنٹ جو وہ اٹھاتے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کتاب کی ظاہری شکل، جسے وہ گیٹ اپ کہتے ہیں۔ ہاں، گیٹ اپ۔ وہ کہتے ہیں کہ کتاب بنانے والے منسٹری سے لے کر ٹیکسٹ بک بورڈ تک شاید چائلڈ سائیکالوجی کو سمجھتے ہی نہیں۔ اچھا، وہ بچے کے ذہن کو ایک نازک کرسٹل ویسل سے تشبیہ دیتے ہیں، مطلب علم اس میں احتیاط سے ڈالنا ہے۔ ان کا پوائنٹ ہے کہ اگر بچے کی پہلی کتاب ہی آپ دیکھیں بھدے کاغذ پر ہو، بری پرنٹنگ، کمزور جلد والی، اکثر سٹیپل ہوئی ہوتی ہے یا بری گلو لگی ہوتی ہے، جی ہوتی ہے، تو بچہ کتاب سے ہی بدک جائے گا۔ اس کے برعکس ایک خوبصورت، مضبوط، اچھے کاغذ اور رنگین تصویروں والی کتاب، وہ تو بچے میں شوق پیدا کرے گی۔ بالکل،
کتاب سے محبت، پڑھنے کا شوق۔ اور عزیز صاحب پاکستانی ٹیکسٹ بکس کے گیٹ اپ پر بہت سخت تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کاغذ پرنٹنگ اتنی ناقص ہے کہ کسی مہذب ملک کے سستے اخبار سے بھی بدتر۔ جی، اور چونکہ بچے کتابیں روز استعمال کرتے ہیں، گراتے ہیں، موڑتے ہیں، ہاں وہ تو جلدی پھٹ جاتی ہیں۔ تو ایسی کتابیں چند ہفتوں سے زیادہ نہیں چلتی۔ لیکن بات صرف پھٹی کتابوں کی نہیں ہے، عزیز صاحب اس کے گہرے اثرات بتاتے ہیں۔ اچھا، کیا اثرات؟ پہلا تو یہ کہ بچے میں کتابوں سے پیار پیدا نہیں ہوتا، پڑھنے کا لائف ٹائم شوق ڈیولپ نہیں ہوتا۔ وہ امتحان پاس کر کے ڈگری لے بھی لے تو ایک طرح سے ان ایجوکیٹڈ ہی رہتا ہے۔ دوسرا، وہ مستقبل میں شاید ایک اچھا پیرنٹ نہ بن سکے جو بچوں میں پڑھنے کا شوق ڈالے، کیونکہ وہ خود اس لذت سے ناواقف ہے۔ تو جہالت نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ یہ تو کافی سنجیدہ بات ہے۔ جی۔ تیسرا، پروفیشنل لائف میں بھی یہ لوگ بلنکرڈ یعنی محدود سوچ کے حامل ہوتے ہیں۔ سول سرونٹ فائلوں میں گم، وکیل قانون کی کتابوں تک، استاد لیکچر نوٹس تک۔ چوتھا، پڑھنے کا کلچر نہ ہونے کی وجہ سے پبلک لائبریریاں یا تو بنتی نہیں یا ویران رہتی ہیں۔ عزیز صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ لائبریری کی کتابیں پھاڑنے والے طلباء بھی شاید بچپن کے اسی برے تجربے کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی کتاب کی صرف ظاہری حالت اتنی دور تک اثر انداز ہو سکتی ہے، یہ تو کافی الارمنگ تصویر ہے۔ عزیز کے مطابق بالکل، وہ اس خراب گیٹ اپ کو ایک ان کلچرڈ قوم کی نشانی قرار دیتے ہیں، جہاں طلباء تشدد پر اتر آئیں، اساتذہ لا علم ہوں، تعلیمی ادارے اخلاقی طور پر بنجر ہوں، اور پڑھا لکھا طبقہ بھی علم کے بجائے ٹی وی اور کرکٹ میں۔ جی، اور دانشور ادیب حکمرانوں کی مد سرائی میں لگ جائیں۔ یہ ایک سخت کنکلوژن ہے، لیکن وہ اسے کتاب کی فزیکل کوالٹی سے جوڑ رہے ہیں۔ اوکے، تو گیٹ اپ کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ جو عزیز صاحب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ ہے سٹائل، یعنی لکھنے کا انداز۔ ہاں، سٹائل۔ اگر کتاب کی شکل ناگوار ہے تو اس کا انداز بچے کو بالکل ہی ریپیل کر دیتا ہے، متنفر کر دیتا ہے۔ صحیح۔ چھوٹے بچے تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ زبان صاف اور سمپل ہو تو دلچسپی لیتے ہیں، ورنہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بڑے طلباء کو کانسیپٹ سمجھنے کے لیے کلیئرٹی چاہیے۔ انہیں ایسی رائٹنگ چاہیے جو واقعات کو زندہ کر دے، ذہن میں تصویر بنا دے، ایووکیٹو ڈسکرپشن جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ عزیز صاحب کہتے ہیں کہ تاریخ تو وہ واحد مضمون ہے جو ادب، لٹریچر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہماری جڑوں کی کہانی ہے، ماضی کے ڈرامے، ہیروز، ولنز، یہ دل کو چھوتی ہے۔ اور مغرب میں تاریخ کی کتابیں اتنی پاپولر اسی لیے ہیں کہ وہ اکثر بہت خوبصورتی سے لکھی جاتی ہیں۔ ایک اچھے ہسٹورین کی زبان میں روانی ہوتی ہے، منظر کشی ہوتی ہے، انالیسز ہوتا ہے۔ لیکن پاکستانی مصنفین کی لکھی تاریخ، خاص طور پہ ٹیکسٹ بکس پر، وہ بہت مایوس ہیں۔ جی، بہت مایوس۔ ان کے نزدیک پاکستان میں ہسٹوریکل اسکالرشپ یعنی سنجیدہ تاریخی تحقیق کا کلچر ہی نہیں پنپ سکا۔ جو لکھ رہے ہیں وہ خود انہی خراب ٹیکسٹ بکس کی پیداوار ہیں۔ اور ان ٹیکسٹ بکس کا سٹائل کیسا ہے؟ مطلب لکھنے کا انداز؟ عزیز کے مطابق انتہائی ناقص، گرامر غائب، سنٹیکس الجھا ہوا، الفاظ کا انتخاب برا، جملے لمبے، بے ربط، مبہم۔ مطلب سمجھنے کے لیے بار بار پڑھنا پڑتا ہے یا خود سے ریفریز کرنا پڑتا ہے۔ اور ستم یہ کہ طلاب کو یہی بدترین نثر روزانہ پڑھنی اور رٹنی پڑتی ہے۔ اور یہی انداز پھر اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں کی ٹیکسٹ بکس کا حال ہے۔ جی ہاں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کتابیں اتنی بری لکھی کیوں جاتی ہیں؟ کیا لکھنے والوں کو لکھنا نہیں آتا یا کوئی اور وجہ ہے؟ عزیز صاحب اس کا ایک بڑا تعلق زبان کے مسئلے، لینگویج ایشو سے جوڑتے ہیں۔ خاص طور پر انگریزی کو میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پر ترک کرنے کے فیصلے پر وہ سخت تنقید کرتے ہیں۔ اچھا، اس فیصلے کی دو وجوہات دی جاتی تھی نا، قومی غیرت اور اردو کا قومی زبان ہونا۔ جی، اور عزیز دونوں کو فلاڈ مانتے ہیں۔ قومی غیرت والی بات کو وہ ہیپوکریٹیکل اور اللاجیکل کہتے ہیں۔ کیوں ہیپوکریٹیکل کیوں؟ ان کا آرگیومنٹ ہے کہ ایک طرف انگریزی زبان کو برا کہا گیا، لیکن دوسری طرف حکومتی کاروبار، فوج، عدلیہ، سائنس، ٹیکنالوجی سب انگریزی میں چلتے رہے۔ ایلیٹ کلاس انگریزی طرز زندگی اپنائے ہوئے ہیں، مغربی ممالک سے امداد مانگی جاتی ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر انگریز کی زبان بری تھی تو مغل حکمران کی فارسی کیوں اچھی تھی؟ یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ یہاں تک کہ بائیں بازو کے دانشور بھی پولیٹیکل ایزائلم کے لیے ماسکو یا بیجنگ نہیں بلکہ لندن، نیو یارک یا جرمنی جاتے ہیں۔
وہ فیض صاحب کی مثال بھی دیتے ہیں۔ اور اردو کے قومی زبان ہونے والے آرگیومنٹ کو وہ کمزور کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ 1981 کی سینسس کا حوالہ دیتے ہیں کہ صرف 7.6% لوگوں کی مادری زبان اردو تھی۔ 1948 میں تو یہ 2% کے قریب تھی۔ صرف 7.6%؟ جی، وہ اس کی ہسٹوریکل وجوہات بتاتے ہیں۔ مسلم لیگ میں یو پی کے رہنماؤں کا غلبہ، پارٹیشن کے بعد ان کی پاکستان ہجرت، اور پھر یہاں آ کر اپنی زبان اور کلچر کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش، جس میں ان کے مطابق پنجابی سیاستدانوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ تو اس خراب سٹائل اور لینگویج ایشو کے نتائج کیا نکلے اکارڈنگ ٹو عزیز؟ سب سے پہلا نتیجہ تو یہ کہ طلبہ کو مضمون سمجھنے میں شدید مشکل پیش آتی ہے۔ استاد بھی اکثر ٹیکسٹ بک سے آگے کچھ نہیں جانتا۔ تعلیم کیوریوسٹی جگانے کے بجائے روٹ لرننگ بن کر رہ گئی ہے۔ رٹا سسٹم۔ جی، عزیز اس کا موازنہ قرآن پاک کی ناظرہ تلاوت سے کرتے ہیں، بغیر سمجھے پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کا مزاج بن گیا ہے کہ ریچول اصل انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور بنیادی تعلیمی اصول کہ تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے، اسے قومی زبان کے نام پر قربان کر دیا گیا۔ عزیز کا وہ مشہور جملہ ہے، ہم حب الوطنی کے نام پر کیا کیا جرائم کرتے ہیں۔ بہت سخت بات ہے۔ اچھا، یہ تو تھے پریزنٹیشن اور سٹائل کے مسائل۔ اب آتے ہیں اصل کانٹینٹس یعنی کتابوں کے مواد پر۔ یہاں عزیز صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مواد کی خرابی دو طرح کی ہے۔ ایک تو لکھنے والوں کی اپنی لا علمی، سستی یا حقائق سے عدم دلچسپی، جسے وہ نیچرل اگنورنس کہتے ہیں۔ لیکن دوسری اور زیادہ خطرناک، ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت مواد کو شامل یا خارج کیا جاتا ہے۔ ایک کنٹرائیوڈ اسٹریٹجی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ عزیز کے مطابق مقصد ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے جو ڈوسائل ہو، فرمانبردار ہو، سوال نہ کرے، خوش فہمیوں میں مبتلا رہے اور اوپر سے آنے والے ہر حکم کو منوعن قبول کر لے۔ اچھا، تو وہ پھر گنواتے ہیں کہ ٹیکسٹ بکس طلبہ اور قوم کو کیا اسپیسیفک پیغامات دیتی ہیں۔ کیا ہیں وہ پیغامات؟ جی، پہلا پیغام فالو دا گورنمنٹ ان آفس، یعنی جو بھی حکومت برسر اقتدار ہے اس کی تعریف کرو۔ ظاہر ہے سرکاری کتابیں ہیں۔ جی، چونکہ ٹیکسٹ بک سرکاری ادارے بناتے ہیں، مواد حکومت وقت کی پالیسیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ پرائیویٹ پبلشرز بھی یہی لائن لیتے ہیں کیونکہ آتھرز سرکاری ملازم ہوتے ہیں، سلیبس حکومت بناتی ہے، امتحانات میں سرکاری موقف ہی چلتا ہے۔ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں بھٹو کا نام تک کتابوں سے نکال دیا گیا۔ جی بالکل، اور اس کا نتیجہ طلباء کو ڈسٹورٹڈ تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ حکومت بدلنے پر کتابیں بدلتی ہیں، قومی خزانے کا نقصان ہوتا ہے، طلباء کنفیوز ہوتے ہیں۔ کتابیں تعلیم نہیں، پروپیگنڈا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لکھنے والے استاد بھی وہ مالی اور ذہنی طور پر کرپٹ ہوتے ہیں۔ طلباء کو ہر نئے دور میں نئے ہیروز کی تعریفیں رٹنی پڑتی ہیں۔ پروفیسرز تاریخ دان بننے کے بجائے حکومتی پریس ریلیز لکھنے والے بن جاتے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر ملک کی کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ سپورٹ ملٹری رول، فوجی حکمرانی کی حمایت۔ عزیز لکھتے ہیں کہ ان کے لکھنے تک پاکستان کی 45 سالہ تاریخ میں سے 26 سال فوج یا فوج کی حمایت یافتہ حکومتیں رہی تھیں، لہذا ٹیکسٹ بکس میں فوجی حکمرانوں کی تعریف لازمی تھی۔ مثلاً ایوب خان یا ضیاء الحق کی؟ جی، کیسے ایوب خان کو عوام کا نجات دہندہ اور ضیاء الحق کو اسلام کا سپاہی بنا کر پیش کیا گیا۔ اس سے طلباء کیا سیکھتے ہیں عزیز کے مطابق؟ وہ یہ سیکھتے ہیں کہ سویلین لیڈرشپ نااہل ہے، عوام جمہوریت کے لائق نہیں، جمہوریت شاید غیر اسلامی نظام ہے، فوج کو حق حاصل ہے کہ جب چاہے حکومت ختم کر دے۔ نظریہ ضرورت والا معاملہ۔ جی، جسے عدلیہ نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیتی رہی ہے، اور فوج کو طویل عرصے تک حکومت کرنی چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہ اتھارٹی کی اطاعت اچھی چیز ہے، سوال کرنا بری بات، ڈکٹیٹرشپ بہتر نظام ہے، اور شہریوں کو اپنے حقوق سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ عزیز کا نتیجہ تو پھر بہت تلخ ہوگا، اس پر بہت تلخ۔ وہ کہتے ہیں تعلیمی نظام ذمہ دار شہری نہیں، تعلیم یافتہ غلام پیدا کر رہا ہے۔ غلام؟ یہ تو بہت سخت بات کہہ دی۔ جی، ان کا انالیسس کافی سخت ہے۔ تیسرا پیغام گلوریفائی وارز، جنگوں کی شان بیان کرنا۔ یہ فوجی حکمرانی کی حمایت سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، جنگوں کو خاص طور پر 1965 کی جنگ کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ 1948 کی جنگ کا ذکر کم ہوتا ہے۔ سوشل اور اکنامک ہسٹری پر جنگوں کو فوقیت دی جاتی ہے۔
مقصد فوج کی تعریف؟ ہاں، فوج کی تعریف، سویلین حکومتوں کو کم اہم دکھانا، طلباء کی توجہ پالیٹکس سے ہٹا کر سیکیورٹی پر مرکوز کرنا اور فوج کو واحد نجات دہندہ کے طور پر پیش کرنا۔ اور اس کا گہرا اثر؟ گہرا اثر یہ ہے کہ انٹرنیشنل مسائل کے حل کے لیے وائلنس کو جائز سمجھا جانے لگتا ہے، ڈپلومیسی اور نیگوسیشن کو کم اہم سمجھا جاتا ہے، اور 1965 اور 1971 کی جنگوں کو مکمل فتح بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو عزیز کے مطابق حقیقت نہیں تھی، جس سے ایک فالس سینس آف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ اگلا پیغام کافی کنٹروورشل لگتا ہے، ہیٹ انڈیا، ہندوستان سے نفرت۔ کیا واقعی ٹیکسٹ بکس یہ کرتی ہیں؟ عزیز صاحب کی انالیسس تو یہی کہتی ہیں، وہ طریقے گنواتے ہیں: ہندو مذہب اور ثقافت کو کمتر اور ناپاک کہنا، مسلم حکمرانی کے دور کو گلوریفائی کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرنا کہ اس نے ہندو مت کو ختم کر دیا، کانگریس کو پیور ہندو جماعت کہنا، جی، اور انگریزوں کا ایجنٹ کہنا، 1947 کے فسادات کا سارا الزام ہندوؤں اور سکھوں پر ڈالنا، اور جنگوں کا ذکر بہت زیادہ کرنا۔ لیکن عزیز اس پر سوال بھی اٹھاتے ہیں نا؟ بالکل، وہ پوچھتے ہیں کہ صرف ہندوستان ہی دشمن کیوں؟ سوویت یونین، افغانستان، امریکہ، مصر کیوں نہیں؟ اگر ہندوستان اتنا ہی دشمن ہے تو سپورٹس اور کلچرل ایکسچینج کیوں ہوتے ہیں؟ مثال بھی دیتے ہیں۔ جی، پھر ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، کیا ایسا ملک دشمن ہو سکتا ہے؟ پارٹیشن کے بعد بھی لوگ آتے جاتے رہے، رشتہ داریاں ہیں۔ تو اس نفرت سکھانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عزیز کے مطابق یہ طلباء میں ایک لو ہیٹ کمپلیکس پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنے بڑوں کے قول و فعل میں تضاد دیکھتے ہیں تو ان کا احترام کھو دیتے ہیں، ہائپوکریسی پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر تعلیم کا مقصد نفرت پھیلانا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ 5واں نقطہ بھی دلچسپ ہے، فیبریکیٹ این اینٹی کلونیل پاسٹ، یعنی ایک جعلی انگریز دشمن ماضی گھڑنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عزیز کا آرگیومنٹ ہے کہ چونکہ کانگریس کا ایک مضبوط اینٹی کلونیل ریکارڈ تھا، جیلیں، قربانیاں وغیرہ، تو مسلم لیگ اور مسلمانوں کے لیے بھی ویسا ہی ایک ماضی تخلیق کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ برابری کا دعویٰ کیا جا سکے۔ اچھا، تو اس کے لیے حقائق چھپائے یا ڈسٹارٹ کیے گئے؟ مثلاً کون سے؟ کافی لمبی لسٹ ہے ان کے پاس۔ 1857 کو جنگ آزادی کہنا، مسلم حکمرانی کا خاتمہ 1857 میں بتانا جبکہ زوال بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، یہ چھپانا کہ زیادہ تر علماء اور دانشور برطانوی راج کے حامی تھے، مسلم نشاط ثانیہ میں برطانوی اداروں کے کردار کو نظر انداز کرنا، جی، علی گڑھ، انجمن حمایت اسلام وغیرہ۔ مسلم لیگ کے ابتدائی منشور میں انگریزوں سے وفاداری کے اعلان کو غائب کرنا، برطانوی فوج میں مسلمانوں کی بڑی تعداد میں شمولیت کا ذکر نہ کرنا، یہاں تک کہ ترکوں کے خلاف جنگ میں بھی؟ ہاں، یہ نہ بتانا کہ مسلمانوں کو مراعات انگریزوں نے دی، کانگریس نے نہیں، مسلم لیگ سے باہر کی اہم مسلم شخصیات کو اگنور کرنا، لیگ کی یونینسٹ پارٹی سے اتحاد کی کوششوں کو چھپانا، سائمن کمیشن کے بائیکاٹ پر لیگ کے اندرونی اختلافات کو چھپانا، اور آزادی کے لیے زبردست قربانیوں کا دعویٰ کرنا۔ جی، جبکہ عزیز کے مطابق لیگ کی جدوجہد آئینی تھی، لیڈر جیل نہیں گئے، اور 1947 کی اموات فسادات کا نتیجہ تھی، انگریز مخالف جنگ کا نہیں۔ تو اس سب کا مقصد صرف کانگریس کی برابری کرنا تھا؟ عزیز کے مطابق بنیادی مقصد یہی لگتا ہے کہ مسلم لیگ کو بھی ایک ریولوشنری اینٹی کولونیل جماعت کے طور پر پیش کیا جائے، جو تاریخی طور پر درست نہیں۔ Give the entire credit to علی گڑھ and the United Provinces، سارا کریڈٹ علی گڑھ اور یو پی کو دینا، یہ تو ایک علاقائی تعصب کی بات لگتی ہے۔ جی، عزیز اس پر سخت تنقید کرتے ہیں کہ ہر اچھی چیز کا سہرا علی گڑھ اور یو پی کے سر باندھ دیا جاتا ہے۔ سر سید کو پاکستان کا عظیم ترین مفکر کہنا، علی گڑھ کو مسلمانوں کی ہر کامیابی کا مرکز بتانا۔ وہ علی گڑھ کے کردار کو تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن اسے واحد اور ہر خوبی کا سرچشمہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کئی انکمفرٹیبل سوال پوچھتے ہیں۔ مثلاً 1857 میں سر سید کا اپنا کردار کیا تھا؟ علی گڑھ کالج پر برطانوی اثر کتنا تھا؟ کیا علی گڑھ سے وفادار طبقہ نہیں نکلا؟ سر سید نے تو مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ کیا آج کا مذہبی طبقہ سر سید کے خیالات کو قبول کرتا ہے؟ یو پی کے غلبے کے منفی نتائج کیا ہوئے؟ جیسے دوسرے علاقوں میں لیگ کی کمزوری، مائنورٹی صوبوں پر زیادہ فوکس، لکھنؤ پیکٹ کا نفاذ، کیا
यूपी फिरका वाराना तहरीकों का मरकज नहीं था? और क्या इस रवैये ने बंगाल और सिंध जैसे इलाकों की तारीख को नज़रअंदाज करके उनमें एलिनेशन पैदा नहीं की? इसी से जुड़ा 7वां पैगाम है इम्पोज न्यू कल्चर ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान पर एक नई सकाफत मुसल्लत करना, यानी यूपी की सकाफत। हाँ, अजीज का कहना है कि टेक्स्ट बुक्स यूपी की सकाफत को पाकिस्तानी सकाफत बनाकर पेश करती हैं। वो इस कल्चर को ज़वाल पजीर मुग़ल इशराफिया का अक्स, बाकी मुस्लिम हिंदुस्तान से मुख्तलिफ और अलीगढ़ के मुबालगामेज़ असर का नतीजा करार देते हैं। वो इसमें मजहबी कदामत परस्ती, फिरका वारियत और अंग्रेजों से वफादारी के एलिमेंट्स भी देखते हैं। जी, और इसमें सबसे बड़ा मसला ज़ुबान का बना। उर्दू को कौमी ज़ुबान बनाने के फैसले के अजीज़ के मुताबिक फ़ायदे कम और नुकसानात ज़्यादा हुए। क्या नुकसानात? पंजाबी ज़ुबान का गला घोंटा गया, बलोची की तरक्की रुकी, सिंध में शदीद रिजेंटमेंट पैदा हुई और सबसे बढ़कर मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में इसने किलीदी किरदार अदा किया। अजीज़ सवाल पूछते हैं, क्या ये कीमत मुनासिब थी? बिल्कुल। फिर वो मज़ीद सख्त सवाल पूछते हैं, यूपी के लीडर 1947 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान क्यों आए? इतनी बड़ी तादाद में आम लोग क्यों आए? और सबसे अहम, यहाँ आकर उन्होंने मकामी सकाफ़तों को हिकारत से क्यों देखा? अगर मकामी सकाफतें यूपी से ही निकली थीं तो हिकारत क्यों? और अगर मुख्तलिफ थीं तो ये लोग यहाँ क्यों आए? अजीज़ का कंक्लूजन है कि मकसद सकाफ़त का फ़रोग नहीं, इकोनॉमिक मफादात थे। वो यहाँ MQM के मामलात का हवाला भी देते हैं। 8वां और शायद सबसे संगीन इल्ज़ाम, टिल लाइज, यानी सरी झूठ बोलना। जी, यहाँ अजीज सिर्फ डिस्टॉर्शन या गलत बयानी की बात नहीं कर रहे, बल्कि प्लेन लाइज की मिसालें देते हैं। पाकिस्तान को इस्लाम का किला कहना, उर्दू का दुनिया की बड़ी ज़बानों से आगे निकल जाना, या 1947 से पहले के हिंदुस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा कहना। और इस झूठ के नतायज अजीज के मुताबिक तुलबा झूठ बोलना सीखते हैं, उस्तादजा और किताबों पर से एतमाद उठ जाता है, मुनाफिकत पैदा होती है। आप जानते हैं कि बात झूठ है, लेकिन डर की वजह से या नंबर लेने के लिए उसे मानते हैं। अजीज का इंतहाई सख्त नतीजा है कि इस तालीमी निज़ाम ने हर पाकिस्तानी को मुनाफिक और झूठा बना दिया है। जी, लेकिन टेक्स्ट बुक्स झूठ क्यों बोलती हैं? अजीज इसे पाकिस्तानी कौमी किरदार और कल्चर की कुछ मुस्तकिल खुसूसियात से जोड़ते हैं। जज्बातियत, बुलंद आवाज में बहस, झगड़ालूपन, खुद पसंदी, अदम बर्दाश्त, दलील से नफरत। वो कहते हैं ये एक विशेष सर्कल है। टेक्स्ट बुक्स कौमी किरदार की अक्कासी भी करती हैं और उसे मजीद बिगाड़ती भी हैं। जी, वो जर्मन ड्रामा निगार ब्रेक्ट का हवाला देते हैं कि कौमों के लिए अपने माजी का सामना करना ज़रूरी है, जबकि पाकिस्तानी अपने माजी को झूठ के पर्दों में छुपाते हैं। ये तो था कंटेंट्स का मामला। अब आखिरी हिस्सा है नॉन कंटेंट्स का, यानी वो अहम चीजें जो जानबूझकर शामिल ही नहीं की जाती, ओमिशंस। जी हाँ, नॉन कंटेंट्स। और ये भी बहुत अहम है। पहला नुक्ता वो उठाते हैं पंजाब के हवाले से, कल्चर एंड इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, सकाफत और एहसास कमतरी। पंजाब में एहसास कमतरी, ये कैसे? अजीज का एनालिसिस है कि यूपी की सकाफती और सियासी बढ़तरी के मुसलसल दावों ने पंजाबियों में शदीद इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा किया कि आज़ादी की तहरीक में उनका किरदार कम था, वो यूनियनिस्ट पार्टी के हामी थे, उनका कल्चर कमतर है। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि पंजाबियों ने अपनी शनाख्त को दबाया, उर्दू को अपनाया, पंजाबी ज़बान को तर्क कर दिया, जिससे सिंधी भी नाराज़ हुए, अपनी सकाफत से इनकार किया। सियासी तौर पर मरकज के साथ मिल गए? जी, मरकज़ जिस पर यूपी और उर्दू स्पीकिंग का गलबा था, के साथ मिलकर वन यूनिट बनाया। बंगाल मुखालिफ मौक़िफ़ अपनाया, जिससे पंजाबी बाकी सब ग्रोहों में गैर मकबूल हो गए। पंजाबी अदब के बजाय उर्दू अदब पर फोकस किया। अजीज पूछते हैं, क्या ये कुर्बानी थी? वो कहते नहीं, ये खुशी से किया गया, घरों में भी उर्दू बोली जाने लगी। वजह? तारीखी प्रोपेगेंडा और अपनी सकाफत को कमतर समझना। मकसद? उर्दू के जरिए गलबा हासिल करना और मुहज़्ज़ब कहलाना। चाहे अपनी तारीख कुर्बान करनी पड़े और उर्दू बोलने वालों, जिन्हें अजीज तंजन उर्दास कहते हैं, की हकारत सहनी पड़े। जी, पंजाबी ढोंगा। अजीज का मशवरा है कि इस कीमत का हिसाब लगाया जाए। ये एक बहुत प्रोवोकेटिव एनालिसिस है। दूसरा बड़ा ओमिशन क्या है? एक्सक्लूजन ऑफ बंगाल फ्रॉम नेशनल कॉन्शियसनेस, कौमी शऊर से बंगाल का इखराज।
عزیز کے نزدیک یہ سب سے زیادہ نقصان دہ اور ناقابل معافی کوتاہی ہے۔ 1971 سے پہلے اور بعد کی ٹیکسٹ بکس میں مسلم بنگال کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی ہاں، اور اس ناانصافی کو واضح کرنے کے لیے وہ بنگال کی تاریخ کا تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ کیا اہم نکات ہیں اس جائزے کے؟ بہت سے ہیں۔ 19ویں صدی کے مصلحین شریعت اللہ، دودو میاں، تیتو میر جو انگریز مخالف تھے، بعد کے رہنما جیسے نواب عبداللطیف، مولوی کرامت علی اور خاص طور پر سید امیر علی۔ سیاسی کردار بھی اہم تھا۔ بہت اہم۔ مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ 1906 میں ہوا، تقسیم بنگال 1905-11 کی مخالفت کا اکیلے سامنا کیا، لکھنؤ پیکٹ 1916 میں اپنی اکثریت قربان کی، 1937 اور 1945-46 کے الیکشن میں لیگ کی سب سے مضبوط کارکردگی بنگال میں تھی، واحد مستحکم لیگ وزارت بنگال میں تھی۔ ثقافتی پہلو، شمالی ہندوستان کی اردو سینٹرک سوچ نے بنگالی مسلم ادب کو نظر انداز کیا۔ اور عزیز یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے مسلم لیگ کی مرکزی قیادت نے بنگال کو نظر انداز کیا۔ ہاں، وہ کئی مثالیں دیتے ہیں۔ علی گڑھ کانفرنس اور شملہ وفد میں بنگال کی کم نمائندگی، لیگ کی ابتدائی کمیٹی میں کم نشستیں، تقسیم بنگال کے ایشو پر عدم دلچسپی، لکھنؤ پیکٹ مسلط کرنا، بنگال لیگ کو نان بنگالی قیادت سے کنٹرول کرنے کی کوشش، مرکزی لیگ کے عہدوں اور کمیٹیوں میں بنگال کی نیگلیجبل نمائندگی۔ جی، سہروردی وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی ورکنگ کمیٹی میں نہیں تھے۔ 1946 کی عبوری حکومت میں لیگ کے 5 نامزدگان میں کوئی بنگالی مسلمان نہیں۔ بنگالی زبان کو ہندوانہ کہنا، معاشی استحصال، یہ سب اور اس نظر اندازی کے نتائج کیا ہوئے؟ عزیز کے مطابق تاریخ کے ایک اہم حصے کو جان بوجھ کر دبایا گیا۔ 1971 سے پہلے یہ مجرمانہ غفلت تھی، بعد میں تو گویا مشرقی پاکستان کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نے بنگالیوں میں ایلینیشن پیدا کی اور 1971 کی علیحدگی میں بڑا کردار ادا کیا۔ جی، طلبہ کو علیحدگی قبول کرنے یا نظر انداز کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا، دو قومی نظریے کی نفی کی، اسلام کو پاکستان کی واحد بنیاد کہنے کے دعوے کی نفی کی، اور طلبہ کو 1971 کے واقعات اور ان کے اسباب سمجھنے سے محروم رکھا۔ آخر میں عزیز کچھ اور نان کانٹینٹس یا ڈیزیڈراٹا آف ہسٹری یعنی تاریخ کے ضروری موضوعات گنواتے ہیں جو غائب ہیں۔ جی، ایک لمبی لسٹ ہے جس میں سے چند اہم یہ ہیں: انڈین نیشنل کانگریس، خدائی خدمتگار، پنجاب یونینسٹ پارٹی، خاکسار، احرار، نیشنلسٹ مسلمان۔ ان سب کا ذکر نہ ہونے سے تصویر نامکمل رہتی ہے۔ بالکل۔ پھر ہسٹوریوگرافی، تاریخ لکھنے کا علم، تاریخ کا فلسفہ، معاشی، سماجی، علمی اور ادبی تاریخ، اور جدید اسلامی فکر، ان سب کے بغیر عزیز کے مطابق تاریخ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی خشک کہانی بن جاتی ہے، اس کا اصل مطلب اور کانٹیکسٹ سمجھ نہیں آتا۔ مصنف اس باب کے شروع میں پچھلی بحث کو سمیٹتے ہیں، یعنی وہ منطقی غلطیاں، تعصب، توڑ مروڑ، گمراہ کن باتیں۔ جی، وہ سب چیزیں جو سرکاری نصابی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ بالکل، اور پھر وہ بنیادی سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر یہ کتابیں بناتا کون ہے؟ اچھا سوال ہے، اور مصنف اس کا جواب دیتے ہوئے 3 بنیادی گروہوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 3 گروہ کون کون سے؟ پہلا، سرکاری اسٹیبلشمنٹ یعنی اہل اقتدار، دوسرا خود ان کتابوں کے مصنفین، اور تیسرا اساتذہ۔ اچھا، یعنی ذمہ داری کافی پھیلی ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے شروع کرتے ہیں، ان کا کیا کردار ہے اس میں؟ دیکھیں، مصنف کے مطابق تو حکومتی مشینری ہر لیول پر شامل ہے، مطلب پالیسی بنانا، جی، ٹیکسٹ بک بورڈز چلانا، کتابیں لکھوانا، مصنفین مقرر کرنا۔ یعنی مینوسکرپٹس کی جانچ پڑتال اور منظوری بھی؟ جی ہاں، منظوری دینا اور پھر انہیں چھاپنا اور بیچنا بھی، یہ سارا کام حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ تو جو بڑے ادارے ہیں، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، نیشنل ریویو کمیٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، یہ سب بھی اسی میں شامل ہیں؟ یقیناً، یہ سب وفاقی وزارت تعلیم کے ماتحت ہی تو کام کرتے ہیں۔ اور صوبائی حکومتیں؟ وہ بھی اپنی یونیورسٹیز اور بورڈز کو کنٹرول کرتی ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ کتابوں کے مواد کی جو حتمی منظوری ہے وہ اکثر اسلام آباد سے ہی آتی ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات مصنف نے کہی ہے، انہیں شک ہے کہ شاید کوئی ماسٹر اسکرپٹ بنایا گیا تھا۔ ماسٹر اسکرپٹ؟
یعنی کوئی مرکزی ہدایت نامہ؟ جی، کہ سب مصنفین نے بس اسی کو فالو کرنا ہے، اور اس شک کی وجہ یہ ہے کہ مختلف کتابوں میں غلطیاں اور تعصبات وہ حیران کن حد تک ایک جیسے ہیں۔ یہ تو کافی سنگین بات لگتی ہے۔ گویا یہ انفرادی غلطی نہیں بلکہ منظم کوشش ہو سکتی ہے۔ ایسا مصنف کا خیال ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی۔ اب مصنفین اور اساتذہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مصنفین پر مصنف کا الزام ہے کہ وہ یا تو جان بوجھ کر یہ مواد لکھتے ہیں، جان بوجھ کر؟ کیوں؟ شاید نظریاتی طور پر متفق ہوں یا کوئی ذاتی فائدہ ہو۔ یا پھر؟ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں تو دباؤ میں لکھتے ہیں۔ اچھا، نوکری بچانے کے لیے؟ جی بالکل، مصنف کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں وہ سچائی کو مصلحت یعنی ایکسپیڈینسی پر قربان کر رہے ہیں۔ یعنی سچ بولنے سے زیادہ اپنے افسروں سے ڈرتے ہیں؟ ہاں، مصنف یہی کہتے ہیں۔ وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ علمی دنیا میں ان کا کیا مقام رہ جائے گا، بس افسر خوش رہے، اور وہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ لوگ علم کے کنویں کو زہر آلود کر رہے ہیں۔ بہت سخت الفاظ ہیں۔ اور اساتذہ، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ تو شاید مجبور ہوں یہ پڑھانے پر۔ مصنف اساتذہ کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، 3 وجوہات بتاتے ہیں۔ اول، کہ یہ جو کتابیں لکھنے والے ہیں یہ خود بھی تو اسی ٹیچنگ کمیونٹی سے ہیں۔ صحیح۔ دوم، وہ سالوں سال جانتے بوجھتے یہی غلط چیزیں پڑھاتے رہتے ہیں۔ مصنف اسے علمی بے ایمانی کہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ؟ تیسرا یہ کہ اگر وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط پڑھا رہے ہیں تو وہ اس جرم میں شریک ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح پڑھا رہے ہیں تو مطلب ان کے اپنے ذہن لا علمی کا شکار ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں وہ مسئلے کا حصہ ہیں۔ جی، مصنف کے مطابق۔ کتاب میں ان مصنفین کی پروفائل پر بھی کچھ بات ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ کوالیفائیڈ ہیں؟ ہاں، مصنف بتاتے ہیں کہ ان میں بڑے نام بھی ہیں، پنجاب یونیورسٹی، پشاور، قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسرز اور چھوٹے شہروں کے کالج ٹیچرز بھی۔ اچھا۔ ان کے پاس لوکل ڈگریز بھی ہیں، باہر کی بھی، پی ایچ ڈیز بھی ہیں۔ بظاہر تو یہ ہائیلی کوالیفائیڈ لگتے ہیں، لیکن مصنف کا اصل نقطہ ہے انٹیگریٹی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ قابلیت شاید ہو مگر علمی دیانت کی کمی ہے۔ اور ان پر، خاص طور پر پروفیسرز پر، مصنف نے مزید کیا الزامات لگائے؟ 2 بڑے الزامات ہیں۔ ایک تو وہی جان بوجھ کر غلط لکھنا، خاص طور پر وہ جنہوں نے باہر سے تعلیم حاصل کی اور اصل حقائق جانتے ہیں۔ جی؟ دوسرا الزام یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی اور کالج والے وہ اسکول ٹیچرز کا حق مار رہے ہیں۔ حق مار رہے ہیں؟ کیسے؟ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں، دنیا بھر میں اسکول کی کتابیں عام طور پر اسکول ٹیچر لکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچوں کی نفسیات، ان کی ذہنی سطح کو پروفیسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ تو منطقی بات ہے۔ تو پھر پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اسکول ٹیچر کیوں نہیں لکھتے؟ مصنف 2 وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی، سماجی حیثیت یعنی سوشل سٹیٹس۔ ہمارے ہاں اسکول ٹیچر کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا۔ افسوسناک بات ہے۔ جی، انہیں لگتا ہے کہ یہ کتاب لکھنا کوئی بہت بڑا کام ہے جو صرف پروفیسر ہی کر سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ ہے پیسہ۔ یہ ٹیکسٹ بک لکھنا بہت منافع بخش کام بن گیا ہے۔ منافع بخش کیسے؟ لاکھوں کاپیاں چھپتی ہیں، فروخت ہوتی ہیں، رائلٹی ملتی ہے، تو یونیورسٹی پروفیسرز اور جو بااثر لوگ ہیں وہ سفارش اور بقول مصنف رشوت تک استعمال کرتے ہیں یہ کام حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس دوڑ میں اسکول ٹیچر تو کہیں پیچھے رہ جاتا ہوگا؟ بالکل، وہ تو مقابلے میں آئے ہی نہیں پاتا۔ یعنی تعلیم کے معیار سے زیادہ مالی مفاد اور سٹیٹس اہم ہو گیا ہے۔ یہی بات ہے، اور مصنف کہتے ہیں کہ پھر یہی پروفیسر صاحبان ٹی وی پر بیٹھ کر روتے ہیں کہ جی میٹرک کے بچوں کا معیار بہت گر گیا ہے۔ ارے واہ! لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان بچوں نے کتابیں بھی تو انہی کی لکھی ہوئی پڑھی ہیں جو انہوں نے پیسے کمانے کے لیے لکھی۔ اس سلسلے میں مصنف نے ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کی مثال بھی دی ہے۔ جی، ان کے ایک انٹرویو کا حوالہ دیا ہے جہاں انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ اگر میں نہ لکھتا تو کوئی اور لکھ لیتا، اور یہ کہ انہیں گائیڈ لائنز ملی تھیں اور مینوسکرپٹ کو کمیٹی نے ایڈٹ کیا تھا۔ یعنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی کوشش۔ اور پروفیسر مہدی رضا بیگ کا بھی ذکر ہے۔ جی، ان کے تضادات کا ذکر ہے کہ وہ ایک طرف مانتے ہیں کہ تدریس باعزت پیشہ نہیں رہا، نصاب غلط ہے، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک چل رہا ہے۔ عجیب تضاد ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہسٹری فار دی ایلیٹ کی طرف۔
اس سے کیا مراد ہے؟ کیا امیروں کے اسکولوں میں تاریخ مختلف ہے؟ یہاں مصنف ان پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکولوں کی بات کرتے ہیں جو بہت زیادہ فیس لیتے ہیں، ایلیٹ یا پریسٹیجیس کہلاتے ہیں۔ جی ہاں، جو بڑے بڑے نام ہیں۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر میں بھی پاکستان سٹڈیز کے لیے وہی سرکاری ٹیکسٹ بک سے استعمال ہوتی ہیں، فرق صرف زبان کا ہوتا ہے۔ اچھا، تو کیا ان مہنگے اسکولوں کے بچوں کی تاریخ کی سمجھ بہتر ہوتی ہے؟ نہیں، یہی تو المیہ ہے۔ مصنف GCE امتحانات کے چیف ایگزامینرز کی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہیں۔ GCE یعنی برطانوی سسٹم والے؟ جی، ان رپورٹس کے مطابق ان ایلیٹ اسکولوں کے بچوں کی کارکردگی بھی تاریخ اور پاکستان اسٹڈیز میں بہت غیر تسلی بخش ہے۔ حیرت کی بات ہے، کیوں؟ انہیں حقائق نہیں پتا، وہ نظریات اور تاریخ میں فرق نہیں کر پاتے، رٹا لگاتے ہیں، بالکل وہی مسائل جو عام اسکولوں کے بچوں کے ہیں۔ تو پھر اتنی بھاری فیسوں کا کیا فائدہ؟ مصنف کے خیال میں والدین زیادہ تر فیس اسٹیٹس سمبل کے لیے یا بچوں کی اسپوکن انگلش کے لیے دیتے ہیں، تعلیم کے مواد پر ان کی نظر نہیں ہوتی۔ یعنی تاریخ کے معاملے میں مہنگے اسکول بھی ویسے ہی ہیں جیسے سرکاری اسکول؟ کم و بیش، جی ہاں، مسئلہ کتاب کا ہے۔ یہ سب جان کر واقعی بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اگر مسئلہ اتنا بڑا ہے تو پھر اس پر کوئی بولتا کیوں نہیں؟ کوئی احتجاج کیوں نہیں ہوتا؟ وداؤٹ ڈیمیور والا حصہ اسی پر ہے۔ جی، مصنف اس خاموشی کی وجوہات بتاتے ہیں۔ جو تعلیمی بیوروکریسی ہے، مصنف ہیں، استاد ہیں، وہ تو خود اس میں شامل ہیں، وہ کیوں بولیں گے؟ صحیح۔ رہ گئے طلبہ، وہ تو بیچارے بچے ہیں، انہیں کیا پتا کہ انہیں کیا زہر پلایا جا رہا ہے۔ اور والدین، پڑھی لکھی عوام، میڈیا؟ والدین کا یہ ہے کہ یا تو وہ خود اسی سسٹم سے پڑھے ہیں، ان کے ذہن بھی ویسے ہی بن گئے ہیں، انہیں لگتا ہی نہیں کہ کچھ غلط ہے، یا پھر اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان میں اتنی ہمت یا اہلیت نہیں کہ وہ آواز اٹھائیں۔ اور میڈیا؟ میڈیا بھی اکثر وہی سرکاری لائن لیتا ہے جو ان کتابوں میں ہے۔ تو مجموعی طور پر بقول مصنف ضرورت، اہلیت یا ہمت، کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے جو اس پر کوئی شور نہیں مچتا۔ یعنی ایک خطرناک خاموشی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اگلا حصہ ہے دی بٹر فروٹ، کڑوا پھل۔ بالکل، اور یہاں مصنف ایک بہت ہی بڑا اور متنازع دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ملک کے جو زیادہ تر بڑے مسائل ہیں نا، جی۔ جمہوریت کا نہ چلنا، فوجی حکومتیں، کرپشن، اخلاقی گراوٹ، دہشت گردی، فرقہ واریت، جی، ان سب کی جڑیں کہیں نہ کہیں انہی نصابی کتابوں میں ہیں۔ یہ تو بہت بہت بڑا الزام ہے۔ کیا وہ وضاحت کرتے ہیں کہ کیسے نصابی کتابوں کا ان مسائل سے کیا تعلق؟ جی، وہ کئی طرح سے بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کتابیں بچوں میں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں، ایک طرف اسلام کا قلعہ، دوسری طرف معاشرے کی حالت۔ صحیح۔ دوسرا، یہ انہیں تاریخی جھوٹ کو بغیر سوال قبول کرنا سکھاتی ہیں، ان کی کریٹیکل تھنکنگ ختم کر دیتی ہیں۔ یعنی تنقیدی سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں بنتی؟ جی، انہیں شواہد اور سچائی کی پرواہ نہیں رہتی، بس جو کتاب میں لکھا ہے وہ سچ ہے۔ اور جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں یا اصل دنیا دیکھتے ہیں، تب انہیں شدید ذہنی جھٹکا لگتا ہے، وہ فکری انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ انہیں آزادانہ سوچنے کی عادت ہی نہیں ڈالی گئی۔ بالکل، وہ نئی معلومات کو سمجھ ہی نہیں پاتے، ان کی شخصیت میں تضاد آ جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ نظام سوچنے والے شہری نہیں بلکہ حکم ماننے والے روبوٹس بنا رہا ہے۔ روبوٹس؟ یہ تو خوفناک بات ہے۔ جو کسی بھی پروپیگنڈا کا آسانی سے شکار ہو سکتے ہیں۔ باب کے آخر میں دی اینڈ آف دا روڈ سیکشن ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں مصنف اس مسئلے کے پھیلاؤ، اس کے سکوپ کی بات کرتے ہیں کہ یہ کتنے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ اور کتنے لوگوں کو کر رہا ہے؟ ان کے اندازے کے مطابق کلاس 1 سے لے کر BSc تک تقریباً 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ سے زیادہ طلبہ ہر سال یہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ 2.5 کروڑ؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اور اس میں پرائیویٹ امیدوار، پروفیشنل ڈگری والے، مقابلے کے امتحان والے، باہر کے پاکستانی اسکولوں والے، وہ سب شامل ہیں۔ یعنی تقریباً پوری نوجوان نسل؟ جی ہاں، اور صرف طلبہ نہیں، ان کو پڑھانے والے تقریباً 1 لاکھ استاد روزانہ یہی کتابیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ بھی متاثر ہوتے ہوں گے۔ لا محالہ۔ پھر اسکولوں کا باقی عملہ ہے، پھر ان کروڑوں بچوں کے والدین، گھر والے ہیں، جی۔ اور پھر صحافی، میڈیا والے، عام لوگ جو اپنی معلومات انہی ذرائع سے لیتے ہیں۔ مصنف کا محتاط اندازہ ہے کہ کم از کم 30 ملین یعنی 3 کروڑ لوگ اس غلط معلومات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ 3 کروڑ؟ ناقابل یقین۔ یہ تو واقعی ایک قومی سطح کا المیہ لگتا ہے۔ بالکل،
اسی لیے وہ آخر میں پوچھتے ہیں از اینی بڈی لسننگ؟ کیا کوئی سن رہا ہے؟ کسی کو احساس ہے اس ترالی کا؟ یہ سوال تو واقعی بہت گہرا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی چیپٹر 4 کی بات۔ اب اگر ہم پوری کتاب کا نچوڑ نکالیں، اس کا خلاصہ کریں، تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، پوری کتاب کا جو مرکزی نقطہ یا کور میسج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تاریخ، مطالعہ پاکستان اور سوشل سٹڈیز کے جو نصابی کتابیں ہیں جی، وہ محض غلط فہمی یا لا علمی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ جان بوجھ کر پھیلائی گئی غلط معلومات یعنی ڈیلیبریٹ ڈس انفارمیشن ہے۔ جان بوجھ کر؟ جی، تاریخی حقائق کو توڑا مڑوڑا گیا ہے، شدید قسم کے نظریاتی اور مذہبی تعصبات شامل کیے گئے ہیں اور سرکاری پروپیگنڈا بھرا ہوا ہے۔ مصنف بار بار کہتے ہیں کہ یہ اتنی منظم اور ایک جیسی غلطیاں ہیں کہ یہ اتفاقی نہیں ہو سکتی۔ اور اس تاریخ کے قتل کے نتائج مصنف کے نزدیک کیا صرف تعلیمی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف کا اصل زور اسی بات پر ہے کہ یہ صرف ایکیڈیمک مسئلہ نہیں، یہ ایک قومی المیہ ہے۔ نیشنل ٹریجڈی۔ جی، کیونکہ اس سے ایسی نسلیں تیار ہو رہی ہیں جن کی آزادانہ اور تنقیدی سوچنے کی صلاحیت کو منظم طریقے سے تباہ کیا گیا ہے۔ سسٹمیٹکلی انڈرمائنڈ۔ اور مصنف کے خیال میں یہی ملک کے مسائل کی جڑ ہے۔ ہاں، وہ عدم برداشت، انتہا پسندی، جمہوریت کی کمزوری، ان سب کو اسی سے جوڑتے ہیں۔ یہ کتاب ایک طرح کی وارننگ ہے، ایک سخت انتباہ کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو مستقبل میں پاکستان کے لیے نتائج بہت تباہ کن ہوں گے۔ یہ صرف تاریخ کا نہیں بلکہ قوم کی سوچ اور مستقبل کا قتل ہے۔ واقعی ایک سنجیدہ اور فکر انگیز تجزیہ ہے۔ کے عزیز نے بہت جرت کا کام کیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے اس گفتگو سے سننے والوں کو نصابی کتب کی اہمیت اور ان کے اثرات پر سوچنے کا موقع ملا ہوگا۔ یقیناً علم کا سفر اور سوال کرنے کا حوصلہ یہ دونوں جاری رہنے چاہیے۔ اگلی بار پھر ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔